بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سوال یہ ہے کہ ولیمہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ اس کے معنی کیا ہے اور اس کا وقت کیا ہے۔ تو ولیمہ کے تعلق سے بخاری کی حدیث ہے جو کتاب النکاح میں درج کی ہیں، وہ آپ غور سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ولیمہ ہے کیا۔ اور ہمارے یہاں جو شرط لگاتے ہیں کہ ہم بستری کے بعد ولیمہ کیا جائے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجلس میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر رنگ تھا، اور یہ رنگ جو ہے ترجمہ نہیں کرتا تھا خوشبو کا، اور خوشبو لگانا یہ اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ کوئی خوشی کا موقع عمل میں آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ شادی کیا۔ تو آپ نے سوال کیا کہ حق کے مہر کتنا؟ تو جواب دیا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ اب جو آپ جواب دے رہے ہیں، پہلے تو دعا دی برکت کی اور پھر وصیت کی یا نصیحت آپ کہتے ہیں کہ ولیمہ ولو بشاۃ، کہ ولیمہ کرو۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ولیمہ کرنے کے لیے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے علاقائی زوجے جسے ہم ہمبستری کرتے ہیں یہ عمل ہوا کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا۔ بغیر کسی شرط لگائے ہوئے، کوئی قید لگائے ہوئے آپ نے ولیمہ کرنے کی تاکید کی۔ اب یہ ہمارے یہاں جو مشہور ہے، جو تصور ہے لوگوں میں کہ ہمبستری کے بعد جو ہے ولیمہ، یہ کہاں سے آیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ولیمہ کے تعلق سے نہ قرآن شریف میں کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ہمبستری کے بعد ولیمہ، اور نہ احادیث میں، جیسے کہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو پھر ولیمہ کہتے کسے ہیں اور یہ لوگوں میں تصور کیسے آیا؟ فقہاء نے جو ہے ایک بات لکھی ہے کہ خلوت کے بعد، تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خلوت کسے کہتے ہیں اور ولیمہ کسے کہتے ہیں۔ ولیمہ اس کے لغت کے اندر معنی ہے کسی خوشی میں دعوت کرنا۔ تو کیا یہ خوشی نہیں ہے کہ ایک اجنبی لڑکی اور ایک اجنبی لڑکا دونوں کا جو عقد ہوا، یہ خوشی ہے؟ اب فقہاء نے لکھا ہے کہ خلوت، تو خلوت کے معنی کیا؟ خلوت کے معنی ہم بستری نہیں ہے۔ خلوت کے معنی ہے کہ دولہا دلہن ایک، یعنی مرد اور عورت ایک ایسے کمرے میں ہو کہ تیسرا وہاں کوئی نہ ہو، یہ ہوتے ہیں معنی خلوت کے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت کو منع کیا ہے۔ تو شادی کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ دولہا دلہن کو ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے، تو خلوت ہوئی۔ تو خلوت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بستری کا عمل کا صدور ہو۔ دوسری چیز، جب شادی یعنی عقد نکاح ہوتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے مساجد میں، محفلوں میں، تو اسی طریقے سے لیکن وہ اعلان ہر کسی تک پہنچ نہیں سکتا۔ مان لیجیے کہ آپ نے مسجد میں نکاح کیا تو اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کھانے کی دعوت دیں، تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو نکاح کے اعلان سے، بعض لوگوں کو ولیمہ کی دعوت سے کہ یہ لڑکا اور لڑکی اب مختص ہو گئے اور عقد نکاح میں جڑ گئے، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو ولیمہ شروع کب ہوگا؟ سوال یہ آتا ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ کیا اس بات کو پردے کے باہر نکالے گی؟ کیا ایسی کوئی دلیل ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اعلان کریں کہ ہم بستری ہو چکی اور اس کے بعد ولیمہ، یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ ایسا شریعت مطہرہ میں کبھی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ سورہ نساء کی 43 آیت نکالیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او جاء احد منکم من الغائط۔ غائط کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہمارے گھروں میں باتھ روم نہیں رہتے تھے، بلکہ لوگ قضائے حاجت، ہمارے یہاں کہتے ہیں قضائے حاجت لیکن ہائی لینگویج میں، اور لوگ کہتے ہیں پاخانہ اور کیا سنڈاس، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیے ہیں؟ حائط کسے کہتے ہیں؟ حائط اس جھاڑی کو کہتے ہیں جس کی آڑ میں لوگ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تھے۔ تو نہ قضاء حاجت کا لفظ استعمال کیا، نہ پیشاب کا، بلکہ جو جھاڑی کے آڑ ہو کر آئے۔ تو کیسی تہذیب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے پردے میں رکھا کہ کوئی خاتون ہے، کوئی مرد ہے۔ تو اسی طریقے سے شریعت مطہرہ یہ کیسے پسند کرے گی کہ میاں بیوی کے ہم بستری کا بھی اعلان کر دیں؟ لہٰذا یہ سوچ ہماری غلط ہے، تصور ہمارا صحیح نہیں ہے، اور ہم نے فقہاء کے اس قول سے کہ خلوت، تو خلوت کو بھی ہم نے ہم بستری سمجھ لیا۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان باتوں سے کہ ولیمے کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب عقد نکاح عمل میں آیا، آپ اس خوشی میں ولیمہ کر دیں تاکہ نکاح کا اعلان مکمل ہو جائے۔ لہٰذا جب بھی کسی محفل میں
عقد نکاح ہوتا ہے اس وقت ہی جو آپ کھانا کھلائیں گے وہ ولیمہ کہلائے گا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا وقت بچے گا۔ دوسرا ہے کہ ہم بستری کا اعلان، یہ غیر مناسب غیر تہذیبی بات ہے، اس سے بچیں گے، فضول خرچے سے بچیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔